بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ رمضان المبارک قریب ہے اور یہ ایک بڑا ہی اہم مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت کی حامل ہو تو وہ یقیناً کتنی بڑی چیز ہوگی۔ اس لیے اس بڑی چیز کی تمام تر فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان آ جائے اور ہمیں اس کے فضائل کا استحضار نہ ہو، معلوم نہ ہو، اور ہم سے یہ رمضان ایسے چلا جائے کہ جس طرح رمضان کی ہمیں وصولی کرنی چاہیے تھی اور جس قدر اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو بہرحال رمضان کی تیاری کی بات ہو رہی تھی۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر و قیمت کا حامل ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شان و منوالہ نے اپنے بندوں کے لیے اس رمضان کے مہینے میں خود اہتمام فرمایا ہے کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ میری رحمت کو اس مہینے میں جو عام طور پر برستی ہے اس کو لوٹ سکیں۔ تو چند باتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو اہتمام تھا اس کے بارے میں کل عرض کی تھی، آج بھی انشاءاللہ اسی کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ ایک، اللہ تعالیٰ یہ اہتمام فرماتے ہیں کہ ہر دن اللہ تعالیٰ جنت کو مزین کرتے ہیں، زینت دیتے ہیں، سجاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے مشقتوں اور تکلیفوں کو چھوڑ کر تیرے پاس آئیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آخر رات کو ان سب لوگوں کی جنہوں نے رمضان میں محنت مشقت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے سب کی مغفرت کر دی جاتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ وہ رات جس رات میں آخر میں مغفرت ہوتی ہے وہ کیا شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرنے والے کو عمل پورا کرنے پر اجرت دی جاتی ہے۔ یعنی جب رمضان پورا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کو ایک سال سے دوسرے سال تک رمضان کے لیے دھنی دی جاتی، یعنی رمضان کی آمد سے ایک سال پہلے گویا رمضان ختم ہوتا ہے تو اگلے رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی کہ اگلے رمضان تک پورا سال جنت کو دھنی دی جاتی ہے۔ کیا اہتمام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے جس کو مسیرہ کہا جاتا ہے، جس سے جنت کے درختوں کے پتے بجنے لگتے ہیں اور دروازوں کے حلقے ہلتے ہیں اور ان سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے ایسی اچھی خوشنما آواز پہلے کبھی نہ سنی ہوگی۔ اسی اثنا میں
حور عین نکلتی ہیں اور جنت کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ ہے کوئی اللہ کے لیے نکاح کرنے والا کہ اللہ اس کا نکاح ہم سے کرے۔ پھر یہ حور عین کہتی ہیں اے جنت کے داروغہ، رضوان جو ہے جنت کا داروغہ ہے، جنت کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، اس سے پوچھتی ہیں آج یہ کون سی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر اس کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے اس رات میں امت محمدیہ علیہ السلام پر کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! یہ رمضان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اب اس خدمت کو چھوڑو اور امت محمدیہ کے جو روزے دار ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ عرش کے جو فرشتے ہیں وہ کس قدر مقرب فرشتے ہیں، کتنی عظیم خدمت ان کے ذمے ہے جس کو وہ انجام دیتے ہیں، مگر کہا جا رہا ہے کہ اب تمہارا یہ کام نہیں ہے، رمضان میں اس کام کو چھوڑو، اور سارا رمضان تم نے کیا کرنا ہے کہ امت محمدیہ کے جو روزے دار ہیں مختلف اوقات میں جو دعائیں کریں گے تم ان کی ان دعاؤں پر آمین کہتے رہنا۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اہتمام ہے۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس مہینے کے 3 اشروں پر الگ الگ نام چسپاں ہوں۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں کہ ایک مہینہ یہ رمضان کا پہلا عشرہ اس کو کہا جاتا ہے رحمت کا عشرہ۔ اللہ کی رحمت تو ویسے بھی عام ہوتی ہے، مگر جب نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لے رہے ہیں کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خصوصی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کوئی خاص رحمت ہے اس عشرے کے اندر۔ پھر فرمایا کہ اس کا درمیانی عشرہ، درمیانی 10 دن 11 سے لے کر 20 تاریخ تک، یہ درمیانی 10 دن جو ہیں یہ درمیانی 10 دن مغفرت کے ہیں۔ مغفرت تو ہو ہی رہی ہے، اعلان مغفرت ہے، مگر اس رمضان کے عشرے میں کوئی اللہ تعالی کی جانب سے خاص مغفرت کا انتظام ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ آدمی کہ جو رمضان کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ جب رمضان کا ایک عشرہ ہی خاص ہے اللہ کے ہاں سے مغفرت کے لیے، رحمت مغفرت کے ساتھ جمع ہو گئی، یعنی کہ رحمت کا عشرہ ختم ہوتا ہے رحمت ختم، رحمت کے ساتھ مغفرت۔ رحمت و مغفرت کے عشروں میں بھی جو گناہوں میں مشغول رہا اور اپنی زندگی کو بدلا نہیں اور اپنے آپ کو توبہ کر کے اللہ کے سامنے قبول نہ کروایا، تو اس کے لیے کون سا مہینہ آئے گا، کون سی گھڑی آئے گی، کون سا وقت آئے گا کہ جب وہ توبہ کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان میں تو رحمت برس رہی ہے، مغفرت عام ہے، اور آخری عشرے کو فرمایا کہ یہ تو جہنم سے خلاصی ہے، عتق من النار، اواخرہ عتق من النار، کہ رمضان کا آخری عشرہ وہ تو جہنم سے خلاصی کا ہے، کہ رحمت میں بھی ڈوب گئے، مغفرت کو بھی حاصل کر لیا، جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی لے لیا۔ ایسے مہینے میں جب اللہ کی رحمت عام ہو، اللہ کی مغفرت عام ہو،
عام قیدیوں کو چھوڑا جا رہا ہے، رمضان کے دن رات قیدی چھوڑے جا رہے ہیں، جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں، اور اس مہینے کو بھی پا کر آدمی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو حضور فرما رہے ہیں بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، برباد ہو وہ آدمی کہ جس کے زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور پھر بھی وہ مغفرت نہ کرا سکے، تو پھر اس کے لیے کون سا وقت ہوگا؟ تو بہرحال کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اللہ کے ہاں حدیث میں آتا ہے کہ ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اپنے بندوں پر کیسے مہربان ہے اللہ تعالیٰ کہ اعمال کے، حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کے ثواب کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر اس کے آگے حضور علیہ السلام نے تشریح بھی فرمائی، ایک روایت میں فرمایا آپ علیہ السلام نے، کوئی آدمی کسی بھی نفلی عمل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، یعنی کوئی بھی نفلی عمل اختیار کرتا ہے، فرض نہیں، نماز فرض ہے، فرائض کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی توبہ استغفار کرتا ہے، کوئی نفل نماز پڑھتا ہے، وہ ایسا ہے اس مہینے کی برکت سے کہ جیسے اس نے کسی فرض کو پورا کیا ہو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ کی رحمت فرض ادا کرنے پر زیادہ متوجہ ہوتی ہے، آدمی فرائض سے اللہ کے قریب زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو جو آدمی نفل پڑھتا ہے، نفلی کوئی کام کرتا ہے، اس کو اس مہینے کی برکت سے وہ تقرب حاصل ہوتا ہے، وہ ثواب حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، جو کس میں حاصل ہوتی ہے؟ فرض کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی فرض نہ کرے تو فرمایا کہ 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ ایک فرض رمضان میں 70 فرضوں کے برابر ہیں۔ رمضان کے علاوہ میں آدمی ایک فرض پڑھے تو اسے ایک ہی فرض کا ثواب ملتا ہے، نفل پڑھے تو نفل کا ہی ثواب ملے گا، مگر یہ رمضان ہے جس میں اللہ کی رحمت ایسی برستی ہے کہ نوافل کا ثواب اور نوافل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب وہ فرائض کے برابر ہے، اور فرض ادا کیا جائے تو وہ جو ہے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس لیے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام سے صدقے کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، ایو صدقۃ افضل، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، رمضان میں صدقہ کرنا۔ ایک جگہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی رمضان میں عمرہ کرے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے فرض حج کیا ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہے رمضان میں عمرہ کرنے والا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو یہ اللہ کا اہتمام ہے۔ اور بھی چند باتیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر دوسرے موضوع کے تحت آئیں گی، تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ 2 نشستوں میں، اس سے پہلے کی نشست اور آج کی نشست، اس میں یہی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رمضان کی کیا تیاری ہے اور رمضان کا اپنے بندوں کے لیے کیا اہتمام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بندے رمضان میں روزے رکھیں گے ان کے لیے کیا اہتمام کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس کوئی خاص مہمان آ جائے تو ہم اس کا خصوصی اکرام اور خصوصی اس کی خاطر مدارت کیا کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے ہاں
یہ اللہ کے بندے جو روزے دار ہیں اور رمضان میں عبادتوں کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنے والے ہیں، پہلے سے اللہ کے ہاں ان کا یہ استقبال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اہتمام کس طرح فرمایا کرتے تھے وہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك